الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین محتشم، سوال یہ ہوتا ہے کہ امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد ربنا لک الحمد کے الفاظ کہے گا یا نہیں کہے گا؟ تو یاد رکھیں، احناف کا مشہور قول اور مذہب یہ ہے کہ منفرد نماز ادا کرنے والا، اکیلا نماز ادا کرنے والا، تنہا نماز پڑھنے والا شخص وہ سمیع اللہ لمن حمدہ بھی کہے گا اور ربنا لک الحمد بھی کہے گا۔ اور جب نماز امام کے پیچھے ہو تو صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے اور نسائی شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب امام رکوع سے اپنا سر اٹھائے تو امام کہے سمیع اللہ لمن حمدہ اور مقتدی کہیں ربنا لک الحمد، تو امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے گا اور مقتدی ربنا لک الحمد کہیں گے۔ ایک قول میں ہے کہ اگر امام ربنا لک الحمد کہہ لے تو کہنے میں حرج کوئی نہیں، لیکن مشہور مذہب یہ ہے کہ مقتدی ربنا لک الحمد کہیں اور امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ابو داؤد شریف میں یہ روایت موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی یہ روایت ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ہمیں ایک روز نماز پڑھائی اور جب حضور علیہ السلام نے رکوع سے اپنا سر انور اٹھایا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا سمیع اللہ لمن حمدہ۔ آپ کی ابتدا میں ایک شخص نے پیچھے پڑھا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی و مبارکا علیہ۔ جب یہ کلمات اس شخص نے پڑھے، حضور علیہ السلام نے نماز مکمل فرمائی اور نماز مکمل ہونے کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے وہ شخص جس نے ہماری ابتدا میں یہ کلمات کہے؟ اور حدیث کے الفاظ ہیں ثلاث مرات، حضور علیہ السلام نے یہ الفاظ 3 مرتبہ دہرائے۔ پھر ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وہ الفاظ کہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے کہ میں نے اپنی نگاہوں سے 30 فرشتوں کو دیکھا ہے، وہ 30 فرشتے ان کلمات کا ثواب لکھنے کے لیے لپک رہے تھے اور بھاگ رہے تھے کہ پہلے کون اس کا ثواب لکھے گا اور پہلے کون ان کلمات کو اللہ کی بارگاہ میں لے کر جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کے تمام تر مسائل کو اور احکامات کو حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق اور صحیح معنوں میں سیکھ کر سمجھ کر ان کو ادا کرنے کی اور پھر ان آگے پھیلانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔